بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ ربیع الاول میں یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لے، صحت یاب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون، صحت، خوشی اور کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں ایسے نیک اعمال اور ایسے وظائف عطا فرمائے ہیں جو انسان کی زندگی کو کامیاب، بابرکت اور طویل بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر انسان دنیا میں لمبی عمر، صحت مند اور بیماری سے بچاؤ کی خواہش رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لمبی زندگی اور اچھی صحت کا راز صرف دواؤں، علاج یا دنیاوی تدابیر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، تسبیحات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار میں پوشیدہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو ویسے ہی سراپا نور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے عظیم محسن حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، درود شریف اور مخصوص تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر پہلے سے بیمار ہو تو صحت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جو مسلسل کیا جائے، وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اسی فرمان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تسبیح، ذکر اور دعاؤں کی طاقت وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ایک مخصوص تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو مسلمان ربیع الاول میں اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی، صحت اور بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو اس تسبیح کے ورد کی برکت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذکر، دعا اور تسبیح ایسی روحانی دوائیں ہیں جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے رب کو یاد کرو اور اس کے ناموں کی تسبیح کرو، کیونکہ یہی تمہاری صحت، سکون اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نیکی اور ذکر کی بدولت انسان کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، بے شک یہ شفا ہے۔ یہاں ذکر کو بیماریوں کا علاج اور روحانی شفا قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تسبیح اور ذکر نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتا ہے بلکہ انسان کے دل اور جسم کو بیماریوں اور پریشانیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہیں، جو تمہارے درجات بلند کرتے ہیں اور جو تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے اور جہاد کرنے سے بھی بہتر ہیں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ میں یہ سبق دیتی ہے کہ ذکر الہی اور تسبیح کی بدولت انسان کی زندگی لمبی، صحت مند اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ خصوصی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر سکون اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں ذکر الہی کو اپنی عبادت بنا لے تو یہ اس کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ربیع الاول میں ایک مخصوص تسبیح کا ورد یہ فائدہ دیتا ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ طویل عمر، اچھی صحت اور ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی خاص ناموں پر مشتمل ہے۔ جب بندہ اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے جسم اور روح پر ایک عجیب سکون اترتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور زندگی میں ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ ایک تسبیح سچے دل سے پڑھ لیں
تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ خطرناک مرض ہو، لا علاج مرض ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کسی نماز کے بعد ربیع الاول میں صرف ایک تسبیح پڑھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، لمبی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس تسبیح کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ ناظرین، یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزوں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی سے بستر پر گزار دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسرا ریشمی بستروں پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ناظرین، یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ عزیزو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنے کی روشنی بنانی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے اور اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لے لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم رسول اللہ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی کیسے تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے صحابہ اکرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کے کان کو پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو اسے 1 پیسے میں بھی نہ لیں، اور اسے لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کا اب طے ہوا کہ اچھا، تم کیا اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟
صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت سنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمت سے واسطہ پڑتا ہے جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے جو کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ اسی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی عادت میں اعمال صالحہ اور پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت ہے۔ جیسے کہ ناظرین، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغوات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہو مگر وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چھوڑ دے دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، قرآن و کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادت میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں۔
یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ اور حضرت شفیق اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارہ کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیمار کمزوری کے زمانے میں بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے، جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ صحت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی خوف و قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں، تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس تسبیح کی جانب۔ جان لیجئے کہ یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ بابرکت دن ہے، رحمت والے دن ہے۔ اللہ پاک نے تسبیح کے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب اسے شفا نہ مل پا رہی ہو، تو اس کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کی لمبی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں بھی، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کا عمل کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ وضو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نام یا شافی اے شفاعت دینے والے، اس کی بھی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت رب زدنی عمرا معطیتا وصیحت، اے میرے رب میری عمر عبادت اور صحت کے ساتھ بڑھا دے۔ اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل کی ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، اور دلوں میں وسوسے رکھیں گے تو دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ جو مسلمان لمبی زندگی، اچھی صحت اور بیماری سے بچاؤ کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار
اور تسبیحات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ یہ صرف ایک وظیفہ یا تسبیح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منصور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔